السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان تحریک انصاف سرکار اور ان کی اتحادی مسلم لیگ قائد اعظم میں اختلافات تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک اور اختلاف جو پس پردہ تھا، جو دبایا گیا تھا، وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور اس اختلاف کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بار بار درخواستوں کے باوجود پرویز الہی اسپیکر قومی پنجاب اسمبلی اور مسلم لیگ قائد اعظم کو پریکٹیکلی سنبھالنے والے پرویز الہی، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کیا، اور وہ اختلاف بلدیاتی اداروں کے ترمیمی بل پر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بدھ کو، یعنی 3 دن بعد لاہور تشریف لا رہے ہیں۔ لاہور آمد ان کی متوقع ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مختلف شیڈیولز ہیں، اور اس میں لوکل گورنمنٹ کا ایشو بھی ہوگا کہ بلدیاتی اداروں کا جو قانون ہے اس کو حتمی شکل دی جائے، بل منظور کروایا جائے، اور اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں، جو کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس سال کے آخر میں یا آئندہ سال کے آغاز میں پنجاب میں بلدیاتی نظام بحال کیا جائے۔ بحال کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بلدیاتی نظام موجود تھا پنجاب میں، اور مسلم لیگ نون کے دور کا جو بلدیاتی نظام تھا، اور 2018 کے انتخابات کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی، وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق زیادہ بااختیار اور زیادہ مؤثر بلدیاتی نظام لاؤں گا، لہٰذا انہوں نے بلدیاتی اداروں کو ختم کر دیا تھا۔ منتخب بلدیاتی اداروں کو ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ ختم ہو گئے، ایک حکم کے ذریعے ختم ہو گئے، اور پھر نئی قانون سازی ہونی تھی، جو ہوئی، 1 بار ہوئی، 2 بار ہوئی، مگر انتخابات نہیں ہوئے۔ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو بار بار عمران خان حکومت ترمیم کرتی رہی پنجاب میں، اور اب نئی ترمیم درکار ہے، لیکن اس ترمیم کے لیے چودھری پرویز الہی ماننے کو تیار نہیں ہے، مسلم لیگ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتہ 10 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے گزارش کی تھی کہ پرویز الہی صاحب سے عثمان بزدار صاحب ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بزدار صاحب ملاقات کو تیار نہیں ہو رہے، پرویز الہی صاحب ملاقات سے انکاری ہیں، اور محمود الرشید صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی تھی ایک، اور اس کے بعد محمود الرشید صاحب نے ایک اور ملاقات کرنی تھی، لیکن پرویز الہی صاحب نے اس ملاقات کو بھی ٹال دیا تھا۔ اب ٹال دینے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے ملاقات کرنے یا ملاقات کرنے سے انکار کرنے کا۔ تو میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ جو اگلی ملاقات، یعنی دوسری ملاقات جو طے تھی، اس ملاقات کے لیے جب محمود الرشید صاحب نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم ابھی اویلیبل نہیں ہیں، تو پھر کبھی صحیح۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو ظاہر ہے جو آ رہے ہیں بدھ کے، جو ان کا شیڈیول ہے لاہور کا، تو اس شیڈیول میں بلدیاتی اداروں کے معاملے پر پیش رفت کا جائزہ لینا ہے کہ بھائی کہاں گیا معاملہ۔ ایک کمیٹی بنی تھی جس کمیٹی نے بیٹھ کر جو اختلاف ہے، اور وہ میں بتاؤں گا اختلاف ہے کس جگہ پر، کس نقطے پر اختلاف ہے، وہ بھی میں آپ کے چل کر گزارش کرتا ہوں۔ تو وہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مشاورت کے ساتھ ترمیم جو ہے وہ لائی جائے تاکہ اس معاملے کو آگے کیا جائے۔ تو کمیٹی نے کیا کیا، وہ کمیٹی بھی کوئی میٹنگ کر پائی یا نہیں کر پائی، یہ ساری چیزوں کا عمران خان صاحب جائزہ لیں گے۔ اسی لیے عثمان بزدار صاحب کو مسلسل تشویش تھی، پریشانی تھی کہ جی فکر میں تھے کہ کسی طرح پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہو جائے، تو وہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف ختم ہو، ترمیمی بل آئے، اور اس کے بعد وہ منظور ہو جائے، منظور ہونے کے بعد قانون بن جائے، قانون ہونے کے بعد پھر الیکشن کمیشن کو دے دیں، پھر اکارڈنگلی الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقہ بندیاں کرے تاکہ اس کے مطابق ترمیم کی جا سکے، اس کے مطابق قانون منظور کروا کر پھر بلدیاتی انتخابات کروائے جا سکیں۔ اب عمران خان صاحب آ رہے ہیں، ظاہر اسی پر وہ بریفنگ لیں گے، مگر بریفنگ ملے گی کیا ان کو؟ ظاہر ان کو کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہی نہیں ہے۔ عثمان بزدار صاحب نے لاکھ چاہا، پرویز الہی صاحب نے ملاقات نہیں کی، تو اب ظاہر ہے جو کوششیں کی تھی عثمان بزدار صاحب نے، ان کوششوں کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ اتحادی ملاقات کرنے کو تیار نہیں، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ دور جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد اسد عمر صاحب جو ہیں وفاقی وزیر، ان کو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا، 2 روز پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی پرویز الہی سے، اور پرویز الہی صاحب نے اس میں اپنی باتیں، اپنا جو رائے تھی یا اپنے خدشات، اپنے تحفظات انہوں نے ان کو بتا دیے تھے کہ معاملہ ہے کیا۔ اور ظاہر ہے معاملہ کیونکہ
جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس کمیٹی میں تھے اپنا پرویز خٹک صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، مونس الہی طارق بشیر چیمہ، اور پرویز الہی صاحب کی خواہش تھی کہ میاں محمود الرشید صاحب جو وزیر بلدیات تھے ان کو بھی اس میں رکھا جائے، تاکہ جو معاملہ ہے قانون سازی کا اس کو بیٹھ کر باہمی مشاورت سے حل کیا جائے۔ تو کمیٹی کا اعلان تو ہو گیا تھا، لیکن کمیٹی نے ملاقات کوئی نہیں کی کسی سے، کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے اتنے بڑے معاملات ہیں، عمران خان صاحب کا سب سے بڑا اسٹیک پنجاب میں ہے، اور پنجاب ان کا مسلسل اس کا شکار رہا ہے، ان اختلافات کا، تنازعات کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی پنجاب سے، دوسرا جو تھا وہ باغی گروپ، ہم خیال گروپ تھا، وہ بھی پنجاب سے۔ تو اور جو تھا سینٹ کے انتخابات میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا یسر رضا گیلانی والی نشست پر، حفیظ شیخ والی نشست پر، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ بھی پنجاب سے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب یا عثمان بزدار صاحب تو بیچارے کسی جوگے ہیں نہیں، ظاہر ہے اوپر سے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ دوسرے جھمیلوں میں پھنسے رہے، کبھی کسی کو مناتے رہے، کبھی کسی کو مناتے رہے۔ آج کل جہانگیر ترین گروپ کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے، بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی قانون سازی، لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم، اس کے پیچھے بھی یہی ہے۔ خبریں ہیں کہ جی وہ ترین گروپ کے 2-3 ارکان ہیں، خرم لغاری ہے، عبدالحی دستی ہے، اور دوسرے ہیں امین چودھری صاحب کی تو خیر سی ایم سے ملاقات ہو گئی ہے، اون چودھری صاحب کے بھائی، وہ تو انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ جی میں آئندہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، جو خبریں ہیں اس کے مطابق۔ اور خرم لغاری اور عبدالحی دستی صاحب جو ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں فیاض حسن چوہان صاحب نے، اور چوہان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ ابھی ترین صاحب تو بالکل خاموش ہیں، ٹھنڈے، بالکل کوئی چیز ان کو کوئی بہت متحرک نہیں ہو رہے، اور جہانگیر ترین صاحب کی کامیابی کا راز بھی یہی رہا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ وقت آنے پر اپنے پتے شو کرتے ہیں، کیونکہ وہ سیاستدان تو ہیں نہیں، وہ تو بزنس مین ہیں، تو وہ اس طرح کی وہ للکار کر سیاست نہیں کرتے، وہ طریقے سے سیاست کرتے ہیں جس طرح بزنس مین خاموشی سے اپنا کاروبار کر رہے ہوتے، اسی طرح۔ تو ابھی جب حکومت کے دعوے ہیں کہ ترین گروپ کو توڑ رہے ہیں، ترین گروپ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس دوران ان کا کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا جہانگیر ترین صاحب کا۔ تو ابھی حکومت کی کوشش ابھی ان دنوں اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو تحفظ استحقاق بل کے وقت ہوا تھا کہ حکومت نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پرویز الہی صاحب نے جہانگیر ترین گروپ اور دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کر اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی حکومت کو شکست دی تھی اس معاملے میں۔ ابھی شکست ہی ہوتی ہے کہ حکومت ایک قانون نہیں چاہتی، مگر اسپیکر پرائیویٹ ممبر ڈے کے ذریعے وہ قانون نہ صرف لاتے ہیں بلکہ 2 بار منظور بھی کروا جاتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر حکومت کو پریشانی تب سے لگی، اس کے بعد سے ہی ملاقات کرنے کی کوشش کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، لیکن پرویز الہی صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کیا، اور اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ وجہ یہی تھی کہ وہ پرویز الہی صاحب ہر صورت وہ قانون پاس کروانا چاہ رہے تھے، اور عمران خان صاحب ہر صورت وہ قانون ناپاس کروانا چاہ رہے تھے، اس کو نامنظور کروانا چاہ رہے تھے، اس کو مسترد کروانا چاہ رہے تھے، جس کے لیے عثمان بزدار صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی پوری ضلع انتظامیہ کو اور صوبائی مشینری کو ٹاسک دے دیا تھا کہ جی ہر صورت ارکان کو روکا جائے کہ وہ ایوان میں نہ آئیں تاکہ قانون سازی نہ ہو سکے، لیکن ظاہر ہے پھر وہ نہیں ہو سکا، نہیں روک سکے۔ تو اس کے بعد زیادہ غصہ میں نہ زیادہ اس کو وجہ مل گئی ان کو مزید دور ہونے کی پرویز الہی صاحب کو، کیونکہ پرویز الہی صاحب کا اگلا ٹارگٹ بلدیاتی نظام تھا، لہٰذا پرویز الہی صاحب بلدیاتی نظام میں اپنی مرضی کی ترامیم کروانے کے لیے، یا جو وہ چاہتے ہیں وہ ترامیم کروانے کے لیے ان کو ایک موقع چاہیے تھا، ایک وجہ چاہیے تھی کہ حکومت سے دور ہو جائیں، تو وجہ ان کو تحفظ استحقاق بل کی شکل میں مل گئی۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں پرویز الہی صاحب؟ پرویز الہی صاحب بلدیاتی انتخابات تو چاہتے ہیں، لیکن اختلاف کیا ہے، مدعا کیا ہے جس پر یہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں؟ یہ ہے اصل چیز۔ تو وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جی میں ڈائریکٹ الیکٹڈ میئرس اور جو ہے بلدیاتی ادارے دوں گا، جس میں انڈائریکٹ بالواسطہ انتخاب نہیں ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے میئر کا الیکشن، کیونکہ اس میں جو ترمیم کر کے جو قانون بنایا گیا تھا، جس میں مزید ترمیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہیں، اس میں تھا
میئر جو ہوگا جو بڑے شہر ہوں گے، لاہور ہو گیا، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے جو میئرز ہوں گے، وہ میئر جو ہوں گے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کونسلر منتخب ہوں گے اور پھر کونسلر جو ہیں وہ ان کے ووٹ سے میئر منتخب ہوگا جو پرانے نظام میں تھا. میئر ڈائریکٹ منتخب ہوں گے. یہ عمران خان صاحب کا وعدہ تھا کہ میں یہ کروں گا. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ناظم ختم کر دیا گیا تھا. نیبرہڈ کونسل، میونسپل، اور میونسپل کے بعد پھر تحصیل. جو ابھی جو قانون موجود ہے اس میں یہ ہے کہ نیبرہڈ ہوگا، نیبرہڈ کے بعد تحصیل، اور تحصیل کے بعد ہوگا میونسپل کارپوریشن. یعنی جو ضلعی کونسل تھی، ضلعی ناظم تھا، اس کا عہدہ ختم کر دیا گیا تھا. تو یہ دو اختلاف کی وجہ بن رہے ہیں. اور اس پہ پرویز الہی صاحب مسلم لیگ قائد اعظم کا خیال ہے کہ میئر کا انتخاب بالواسطہ ہو، یعنی کونسلرز یا جو بھی ایک نیچے سیٹ اپ ہو وہ منتخب ہو، اور پھر وہ میئر کو منتخب کریں اور ضلعی ناظم کا عہدہ بحال کیا جائے. یہ وہ نقطے ہیں جس پر اختلاف ہوا تھا، اور اب حکومت چاہتی ہے کہ اس میں سے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں. عمران خان صاحب ابھی تک خود چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نظام دیا تھا اس میں تھوڑی بہت ترمیم کے بعد اسی نظام کو اسی طرح بحال کیا جائے. انہوں نے پہلے بھی ترمیم کی تھی، مزید ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ اصل جو اختلاف کی وجہ ہے وہ ہے براہ راست میئر کا الیکشن اور ضلعی ناظم کا نہ ہونا. یہاں پر آ کر معاملہ ان کا گڑبڑ ہوا ہے. اور پرویز الہی صاحب جب تک ان کی بات یہ نہیں مانی جاتی تب تک وہ بیٹھنے سے ہیں انکاری. یہ انہوں نے پیغام کر دیا ہوا ہے حکومت کو. تو پہلے مسائل کچھ اور تھے. پہلے مسئلہ تھا کہ جی مسلم لیگ قائد اعظم کا جب یہ نئی حکومت بنی تھی کہ جتنے ضلع ہمارے پاس ہیں ان کے اختیارات، ان کی انتظامیہ ہماری مرضی سے ہو. گجرات، منڈی بہاؤدین، بہاولپور، چکوال یہ ہماری مرضی کے ہوں گے. اس کے بعد جو اپنا وزارت کا مسئلہ تھا مرکز میں وہ بھی مل گئی، مونس الہی دوسرے وزیر وہ بھی ہو گئے. اور اس کے بعد اب یہ نیا معاملہ کہ پرویز الہی صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، سیانے سیاستدان ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کے لوگ کم ہیں جو پرویز الہی اور شجاعت حسین کی سیاست میں مقابلہ کر سکیں. چند نشستوں سے انہوں نے اسپیکرشپ بھی لے لی، 2 وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں. انہوں نے اپنی مرضی کے قانون بھی پاس کروا لیے. جب مرضی آتی ہے حکومت کو پکڑ لیتے ہیں. حکومت کا وہ کیا ہوتا ہے ان کا حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. اتنا ٹف ٹائم اپوزیشن مسلم لیگ نون نہیں دے سکی پنجاب میں حکومت کو جتنا پرویز الہی صاحب نے دیا ہے. اور اب بلدیاتی نظام میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے مسلم لیگ نون یا اپوزیشن جو ہے پنجاب کی اس کا اتنا بڑا کردار نہیں نظر آئے گا جتنا پرویز الہی صاحب کا پہلے تھا. انہوں نے ایون یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پنجاب کا بلدیاتی قانون جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے لایا گیا ہے. یہ انہوں نے یہ کہا تھا اور اسمبلی میں کہا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ترمیم کریں، ترمیم کروائیں، مزید ترمیم وہ چاہتے ہیں. تو اتنا کردار، تگڑا کردار مسلم لیگ نون کا نہیں رہا جتنا پرویز الہی کا رہا ہے. اور آگے بھی پرویز الہی اپنی مرضی کی ترامیم شامل کروانا چاہتے ہیں. اور امکان یہ ہے کہ یہی ہوگا، کیونکہ اگر پرویز الہی کو راضی نہیں کیا جاتا، مسلم لیگ قائد اعظم کو راضی نہیں کیا جاتا، تو پھر عمران خان کی حکومت کے لیے پنجاب میں بلدیاتی قانون بنانا اور بلدیاتی انتخابات کروانا مشکل ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.